News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 28 رمضان المبارک 1441 ہجری 9 جیٹھ 2077 بے مئی 2020 عیسوی کی 22 تاریخ ہے۔ سرگودا سمیت ملک بھر میں آج رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے طور پر منایا گیا۔ جامعہ مسجد حامد علی شاہ، جامعہ مسجد گول چوک، جامعہ مسجد شہداء، جامعہ مسجد بلاک نمبر 19 سمیت تمام مساجد میں SOPs کے مطابق نماز جمعہ کے اجتماعات منعقد ہوئے اور علماء کرام نے اس موقع پر رمضان المبارک اور جمعہ کی فضیلت، دین اسلام کی سربلندی کے حوالے سے خطاب کیا۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، مغفرت، وبائی امراض کے خاتمہ، ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی اور دین اسلام کی ترقی و ترویج اور دنیا بھر میں غلبہ کی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو دنیا بھر کے مسلمان جمعۃ الوداع کے طور پر مناتے ہیں اور اس روز خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والا PIA کا مسافر طیارہ ٹینک چوک ایئرپورٹ کے قریب آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ بدقسمت طیارہ میں 3 بچوں سمیت 91 مسافر سوار جبکہ عملہ کے 9 افراد بھی موجود تھے۔ کراچی میں سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ PIA کی پرواز کو حادثہ لینڈنگ سے قبل پیش آیا اور طیارہ جناح ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی میں ایک مکان پر جا گرا۔ ذرائع کے مطابق مکان سے ایک 5 سالہ بچے اور ایک 35 سالہ شخص کی نعش ملی ہے جبکہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ کی جگہ سے مرنے والے مسافروں کی میتیں اور زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن میں سول ایویشن کے ادارے اور ریسکیو ادارے بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت انصر مجید خان حویلی نتھوکا تحصیل ساہیوال میں شہید ASI ملک ممتاز حسین نتھوکا کے گھر گئے اور انہوں نے شہید کے ماموں ملک ظفر آباد نتھوکا سے اظہار تعزیت کیا اور شہید کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ سرکاری باردانہ میں گندم فلور ملوں کو فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرحم مسعود نے ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے لیے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر صاحبان کو سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ گندم خریداری مہم کے سلسلہ میں منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر سرگودا ڈویژن نے کہا کہ عید کی تعطیلات کے دوران گندم خریداری مراکز کو کھلے رکھنے اور کسانوں کو بینک بند ہونے پر ادائیگی متبادل طریقہ سے کی جائے۔ اس اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ، ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا، ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبیں اور ڈپٹی کمشنر بکھر موسیٰ رضا بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ چاروں اضلاع کے ADCRs، ڈائریکٹر زراعت فیض احمد کندی اور دیگر افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سرگودا ڈویژن میں گندم کی خریداری کا 60.48% ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے گندم کی خریداری کا سب سے پہلا ہدف پورا کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل عمر فاروق کو شاباش دی۔ کمشنر سرگودا ڈویژن نے خوشاب، بکھر، میاں والی کے علاوہ سرگودا کی تحصیل سیلان والی اور ساہیوال میں بھی ٹڈی دل کے خاتمہ کے لیے اقدامات پر زور دیا اور کہا کہ عید الفطر پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل ہوگا۔ عید کی نماز کے لیے لوگ گھروں سے وضو کر کے آئیں
اور سماجی فاصلہ رکھیں۔ عید کے موقع پر پارکس، سیرگاہیں اور ہر قسم کے تفریحی مقامات بند رہیں گے۔ بعد ازاں کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرحان مسعود نے چیف آفیسر میٹروپولیٹن سرگودا چودھری طارق پرویا اور ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد کو طلب کیا اور ہدایت کی کہ عید الفطر کے موقع پر شہر کی صفائی، فلٹریشن پلانٹس کو چالو کرنے اور سیوریج کی صفائی اور انہیں چالو رکھنے کی سخت ہدایت کی اور کہا کہ اس سلسلہ میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلع سرگودا میں گندم خریداری مہم بھرپور طریقہ سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نگر شیخ نے نوائی شرح نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے اور عوام ایسے عناصر کی نشاندہی کریں جو عوامی مفاد کے خلاف گندم ذخیرہ یا سمگل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جگہ پر گندم کے ذخیرہ کی نشاندہی متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو کی جائے۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے نوائی شرح نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کاروباری اور صنعتی اداروں کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے مراعاتی پیکج میں سمال اینڈ مائکرو انڈسٹری کو نظر انداز کرنا پریشان کن ہے۔ سمال اینڈ مائکرو انڈسٹری جو کہ ٹوٹل انڈسٹری میں 60% زیادہ حصہ رکھتی ہے کو مراعات کی مد میں 3 ماہ کی تنخواہ کو قرضہ کی شکل میں متعارف کرایا گیا ہے، جو کہ ناکافی ہے، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام انڈسٹری وہ چاہے جس سائز کی بھی ہے اپنے ورکرز کی 3 ماہ کی تنخواہیں بینک سے قرضہ کی شکل میں نہ لیں، بلکہ ان 3 ماہ کی تنخواہیں سال ہر سال سے جمع شدہ کنٹریبیوشن جو کہ سوشل سیکورٹی ادارے کے پاس ہے سوشل سیکورٹی ادا کرے، کیونکہ یہ سوشل سیکورٹی کے قانون میں شامل ہے اور یہ عمل بھی قابل ذکر ہے کہ سوشل سیکورٹی اور EOBI کی وصولیاں بھی فوری طور پر مؤخر کی جائیں۔ سال سے ورکرز کا وصول کیا جانے والا کنٹریبیوشن جو کہ ان محکموں کے پاس پڑا ہے آج انہی ورکرز کو ریفنڈ کیا جائے، کیونکہ آج یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتی یونٹس مالکان نہ تو اپنے ورکرز کو تنخواہ دینے اور نہ ہی حکومتی اداروں کو کنٹریبیوشن دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ بالغ ہم ایک عرصے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ ہے سوشل سیکورٹی کا اور EOBI کا۔ EOBI اور سوشل سیکورٹی ہم لوگ سال سے اپنے ورکرز کا اور اپنے ملازمین کا دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ نے اپنے پیکج میں جو دیا ہے وہ دیا ہے اس مراعاتی پیکج میں ہمیں دیا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق ایک اس کے اگینسٹ لون لے لیں، اس پہ کوئی 6% کے قریب غالباً انٹرسٹ ہے اور وہ آپ لون لے کے اپنے ملازمین کو اس کی سیلری کے پیکج جو ہے وہ دیے جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے اگینسٹ ویجز کا لون لے کر ہم آپ کو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں۔ ہم جو ایک عرصے سے سال سے اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہم لوگ جب ان اداروں کو دے رہے ہیں، آج اس کا وقت آیا ہے کہ ہم لوگ ان کو پے بیک، ہمارے ادارے جو ہماری ہی رقم دیں اور ہم اس کو انہی اپنے ملازمین کو اس کا پے بیک کریں۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ یہ ادارے انہی ملازمین کو ہمارے ہی حصے کی دی ہوئی جو رقم ہے وہ ہمیں دے واپس کرے اور ہم انہی میں سے ان کا کنٹریبیوشن ان کو واپس کریں۔ ہمارے ڈپٹی ایڈیٹر قمر رسول نظامی نے رپورٹ دی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے SOPs اور نمازیوں کی مساجد میں کم آمد و رفت کی وجہ سے ضلع بھر کی مساجد کی انتظامیہ کمیٹیوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ مساجد کے بجلی کے بل، ائمہ کرام، خادمین، رمضان مبارک میں مصلح سنانے والے قاری صاحبان کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کی مد میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے صنعتی اور تجارتی اداروں کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا مگر مساجد کے بجلی کے بل معاف نہیں کیے گئے۔ صدر امن کونسل تحصیل بھلوال اور جنرل سیکرٹری جماعت اہل سنت بھلوال رانا محمد فیاض نقش بندی نے آج ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی بھلوال محمد عثمان جلیس کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ محمد عثمان جلیس نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس سلسلہ میں انتظامیہ کو آگاہ کریں گے۔ حکومت 2 ماہ کے مسلسل لاک ڈاؤن کے بعد شہریوں اور تاجروں کی سہولت کے لیے چاند رات تک بازار
رات 12 بجے تک کھلے رکھنے کا اعلان کرے اور بازاروں میں ٹریفک کے نظام کو بہتر اور سیکورٹی کے بھی مناسب انتظامات کیے جائیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین برائے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیولپمنٹ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ مسعود احمد نے نمائشہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بازاروں میں رش گرمی اور روزہ کی وجہ سے لوگ شاپنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے رات 12 بجے تک بازار کھلا رکھنے کی اجازت دیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سرگودا کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ جناب علی یہ ہفتہ اتوار کی جو آخری 2 راتیں آ رہی ہیں جمعے کے بعد یہ ہمیں 10 بجے اور رات 12 بجے تک کام کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ پہلے 5 بجے تک تو کوئی اس میں ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عوام آتے ہیں ونڈو شاپنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ عوام وہ اصل فیملیز جو بھی گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سکون آرام سے روزہ کھول کے آئیں، 8 بجے 7 بجے آئیں، اپنی شاپنگ کر کے مکمل کر کے 12 بجے تک جیسے 2 بجے تک رات کو کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ 2 دن کی خصوصی اجازت دی جائے، اس پر انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کے بڑے مشکور ہیں اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ ڈپٹی کمشنر سرگودا، کمشنر سرگودا، ڈی پی او سرگودا کے بھی مشکور ہیں کہ وہ اتنا چھوٹا سا مقامی سطح پر ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم نے اتنا بڑا تعاون کیا ہے۔ تحریک انصاف ضلع سرگودا کے صدر ماہر انصر اقبال ہرل نے عید الفطر کے موقع پر مٹیلا کے رہائشی لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے 600 سے زائد خاندانوں کو عید گفٹ پیش کر دیے ہیں، جس میں راشن اور دیگر ضروریات زندگی شامل ہیں۔ ماہر انصر اقبال ہرل کے جذبہ خدمت انسانیت کو حلقہ کے عوام نے سراہا اور کہا کہ ماہر انصر اقبال ہرل درد دل رکھنے والے عوامی لیڈر ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر غریب اور مستحق لوگوں کو یاد رکھا۔ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل گندم کی خریداری مہم کے سلسلہ میں تحصیل سرگودا کے تمام چکوک، گاؤں اور قصبات کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز چک 45 جنوبی کا دورہ کیا اور نمبردار راؤ ندیم اختر کے ڈیرہ پر کسانوں سے ملاقات کی اور کہا کہ کسان زیادہ سے زیادہ گندم خریداری مراکز پر لائیں تاکہ خریداری کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ عمر دراز گوندل نے کہا کہ گندم ذخیرہ کرنے والے عوامی مفاد سے کھیل رہے ہیں، جنہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر نائب صدر انجمن نمبرداران پنجاب راؤ ندیم اختر نے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے صدر محمد ناصر سیگل نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ انہوں نے نمائشہ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ تمام صاحب ثروت و مخیر لوگ اپنے ارد گرد غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ تمام مسلمان بھائی، یتیم بچے، بیوائیں اور ضرورت مند عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اسلام آباد فٹ بال ایسوسی ایشن کی نارملائزیشن کمیٹی کے سیکرٹری شفقت رضا کی والدہ انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ کے بعد آبائی گاؤں علی والا ڈیرہ اسماعیل خان کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ فٹ بال ایسوسی ایشن سرگودا کے رہنما اور انٹرنیشنل کھلاڑی افتخار شاہ نے شفقت رضا سے اظہار تعزیت اور والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔